السلام علیکم ویورز، میں ملک شاہد ایڈوکیٹ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ویورز، آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے یہ لاسٹ ویڈیو کی کنٹینیوشن میں ہے، اور لاسٹ ویڈیو میں جو میں نے آپ کو فیملی لا کے کچھ امپورٹنٹ جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، ان کے حوالے سے بتایا تھا۔ یہ اسی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ اس میں کچھ مزید اہم اصول ہیں جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو ان اصولوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ویورز، لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ٹاپک۔ تو ویورز، اس میں جو امپورٹنٹ کیس لا ہے انہی سے جو پوائنٹس ہے وہ پک کر کے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ تو ویورز، جو سب سے جو پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کا، اس میں یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی فیملی لا کوئی ڈگری کرتی ہے کسی گولڈ آرنامنٹ کے حوالے سے، یعنی کہ سونے کے حوالے سے، فار ایگزامپل اگر 8 سال یا 10 سال قبل ایک کپل کی شادی ہوئی تھی، اور اس میں جو گولڈ ہے وہ جو ہے وہ اس ٹائم میں بطور حق مہر مینشن کیا گیا، یا ایون گولڈ کے ساتھ اس کی اماؤنٹ بھی مینشن کی گئی، اور اب 8-10 سال کے بعد ڈسپیوٹ پیدا ہوا، اور جو پارٹی ہے، جو ہسبینڈ ہے، وہ ولنگ ہے کہ وہ جو اماؤنٹ ہے گولڈ کی وہ پے کرے گا۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گولڈ کے آرنامنٹس ہیں یا جو گولڈ کی اماؤنٹ ہے وہ آیا کہ اس ٹائم کے حوالے سے پے کی جائے گی، کیونکہ اس ٹائم گولڈ کا ریٹ ڈیفرنٹ تھا جب شادی ہوئی، اور اب جب کلیم آ رہا ہے تو اس دور میں جو گولڈ کا ریٹ ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو گیا ہے۔ ویورز، اس حوالے سے 2013 سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی، جس میں یہ پرنسپل بیان کیا گیا ہے کہ جو گولڈ آرنامنٹس ہیں وہ اس کا جو ریٹ ہے وہ پریزنٹ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دیا جائے گا، یعنی کہ اگر وہ پے کرتا ہے تو وہ اسی ٹائم یا اسی وقت کے حوالے سے پے کرے گا، یعنی کہ اگر 2013 میں کیس ہوا ہے تو وہ 2013 کے حوالے سے جو ہے وہ گولڈ کی اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرے گا۔ ویورز، یہ تھا میرا پہلا پرنسپل۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ نارملی آپ نے سنا ہے کہ جو وائف ہے یا جو بچے ہیں وہ اپنے والد سے، یا مطلب چھوٹے بچے جو مائنرز ہوتے ہیں، یا جو وائف ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے جو ہے نا وہ مینٹیننس کلیم کرتی ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتانے جا رہا ہوں کہ جو اولڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، اگر ان کے بچے جو ہیں وہ باقاعدہ جاب ہولڈر ہیں اور وہ ارن کر رہے ہیں، اور جو اولڈ پیرنٹس ہیں ان کا سورس آف انکم نہیں ہے، تو وہ اکارڈنگ ٹو PLD 2014 پیج 21، اور یہ پشاور ہائی کورٹ کی KPK ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے، پشاور کی، اور اس میں یہ پرنسپل بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں سے جو مینٹیننس ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے، کیونکہ یہ آج کل کے دور میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں کافی زیادہ جو ہے وہ عام ہو چکی ہیں، اور جو اولڈ پیرنٹس ہیں ان کو کافی ساری جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ویورز، جو نیکسٹ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی وائف جو ہے وہ کوئی بھی ڈاوری آرٹیکل یا جو جہیز کا کیس ہے، وہ سمانی جہیز کا کیس ہے، وہ کورٹ میں لے کے آتی ہے، تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جو وکلا ہیں وہ اس سے کویشچن کرتے ہیں کہ آیا کہ جو چیز آپ کلیم کریں اس کی پرچیزنگ ریسیپٹ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں جو ایک 2019 میں جو ایک ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیژن کیا تھا، اس میں یہ پرنسپل جو بیان کیا گیا کہ جو سمان جہیز کی جو رسیدیں ہیں، جو ڈاوری آرٹیکلز کی ریسیپٹس ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا یہ مطلب ممکن نہیں ہے، اس لیے جو سامان جہیز ہے وہ جسٹ جو فیمیل ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھی ڈگری کیا جا سکتا ہے، اور یہ ججمنٹ ہے NLR 2009 پیج 303۔ ابھی نیکسٹ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی وائف ہے جس نے اپنے ہسبینڈ کے اگینسٹ کوئی بھی سوٹ فائل کیا ہوا ہے کوئی مینٹیننس کا، اور وہ جو کورٹ میں ایویڈنس دینے کے لیے نہیں آ سکتی، تو وہ اپنے بھائی کو اپنے سارے معاملات یا اپنے فادر کو بتا کے بھیج سکتی ہے، اور وہ اس کی جگہ کورٹ میں آ کے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ یا اس کی جو شہادت ہے وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک اور اہم چیز ہے، اس میں یہ ہے کہ جو وائف ہے اس نے جو کیس فائل کیا تھا وہ اپنے ہسبینڈ اور اس کے فادر
اور اس کے ہسبینڈ کے بھائی تینوں کے خلاف کیا تھا. اور جو دوسری پارٹی تھی انہوں نے یہ اعتراض لگایا تھا کہ جو فیملی کیس ہے یہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے اور جسٹ اپنے جو ہسبینڈ ہے اس کے اگینسٹ کیس کر سکتی ہے. فادر اور اس کا جو بھائی ہے اس کے ہسبینڈ کا وہ ارریلیونٹ پارٹیز ہیں. لیکن جو سپریم کورٹ تھی یہ 2011 کا جو ایک فیصلہ تھا ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا, تو اس میں جو سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ جو بھی نیسیسری پارٹی ہے, جو بھی ضروری پارٹی ہے, چاہے وہ اس کے ہسبینڈ کا بھائی ہو یا باپ ہو, ان کو جو ہے وہ فیملی کورٹ میں جو بھی کیس ہوتا ہے اس میں پارٹی بنایا جا سکتا ہے. ابھی بس ایک اور جو میری ایک لسنر ہیں جو کہ یو کے میں رہتی ہیں, ان کا اپنا کچھ فیملی ایشو تھا, تو انہوں نے مجھے کافی دفعہ جو ہے نا وہ اس حوالے سے بھی کال کی. ان کا ایشو یہ تھا کہ ان کی جو شادی تھی وہ پاکستان میں رجسٹرڈ تھی, لیکن ان کا اب تو ان کی جو لیونگ تھی وہ جو تھی وہ یو کے میں تھی. تو اب اس میں اہم چیز یہ تھی کہ جب بھی کوئی طلاق کا جو نوٹس ہوتا ہے وہ جو ہے وہ یونین کونسل کو بھیجا جاتا ہے, لیکن اب جب وہ دونوں میاں بیوی ان کی لیونگ ہی ابراڈ تھی تو اس صورت میں ان کی کیا جو اسٹیٹس ہے وہ کہاں پہ نوٹس بھیجیں گے. تو ویورز جہاں پہ جو امبیسی ہوتی ہے اس کنٹری کی وہ بطور یونین کونسل جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے, اور جو بھی ڈائیورس کے مسائل ہیں یا جو بھی کوئی بندہ ڈائیورس اپنی وائف کو کرتا ہے تو اس کی جتنی پروسیڈنگس ہیں وہ اسی کی امبیسی میں جو ہے وہ اس کنٹری میں جو اسٹیٹ کی امبیسی ہے اس میں جو ہے وہ ساری پروسیڈنگ چلیں گی, اور جو پاکستانی امبیسی ہے وہاں پر وہ بطور آربیٹریٹر یا یونین کونسل جو ہے وہ ایکٹ کرے گی. ابھی اس طرح ایک اور بھی اہم چیز یہ ہے کہ اگر وائف جو ہے وہ ٹیمپریری طور پر جو ہے وہ پاکستان میں آتی ہے ٹھیک ہے, یعنی کہ پرماننٹ نہیں, کسی مہینے 2 مہینے کے لیے وہ پاکستان میں آتی ہے اور ہسبینڈ جو ہے اس کا وہ یہاں پہ کیس کر دیتا ہے, یا ان کیس ہسبینڈ جو ہے وہ پاکستان میں آتا ہے اور وائف جو ہے اس کی جو وہ یہاں کیس کر دیتی ہے. تو ویور جہاں پہ یہ بات جاننا بہت اہم ہے کیونکہ جو ٹیمپریری ریزیڈنس ہے اس سے جو جورسڈکشن ہے فیملی کورٹ کی وہ مینٹین نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ ٹیمپریری طور پہ آیا تو آپ اس کے اگینسٹ سوٹ فائل کر کے فیملی کورٹ کی جورسڈکشن حاصل کر لیں گے, کیونکہ جب ان کی پرماننٹ لیونگ جو ہے وہ وہاں پہ ہے تو آپ فیملی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ یہاں پر نہیں بنا سکتے. اور ویور جو میرا پہلا پرنسپل تھا یہ جو ہے یہ ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی 2010 MLD پیج 989, اور جو دوسرا پرنسپل تھا یہ 2014 کی ایک لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی ٹھیک ہے نا, CLC پیج 1238. سو ویورز امید ہے آپ کو جو میری یہ ویڈیو ہے یہ بھی کافی زیادہ جو ہے انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ نے بہت ساری نئی چیزیں اس سے جو ہے وہ سیکھی ہوں گی. سو ویورز خوش رہیں, ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں, اور جو پیج ہے میرا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں. مزید اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر یا ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. خوش رہیں ویورز, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.